حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص میں تھے تو حمص فتح ہوا تھا انہی کے ہاتھوں پہ، تو وہاں جو غیر مسلم رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، ان سے جزیہ بھی لیا تھا۔ تو جزیہ جو ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے نا اس میں رہنے کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم آپ کی جان مال کا تحفظ کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں پیسے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ سیکورٹی کے بہت اخراجات ہوتے ہیں اور ان کا دفاع کرنا، ان کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیغام آیا کہ یہاں حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، کسی اور جگہ جنگ ہو رہی تھی، تو آپ یہاں پہنچیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے جانے لگے تو آپ نے اہل حمص کو اکٹھا کیا اور جتنے ان سے پیسے لیے تھے ان کو واپس کیے۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ پیسے لے کر پھر واپس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہم نے اس لیے لیے تھے تاکہ ہم آپ کی جان مال عزت کا تحفظ کریں، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے پیسہ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نے واپس کیا۔ قتیبہ بن مسلم اتنے بڑے کمانڈر ہیں، تو انہوں نے جب یہ سمرقند، بخارا یہ علاقہ فتح کیا تو اہل سمرقند کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے یہ دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اسلام قبول نہ کرے تو پھر جزیے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں، ہمارے ماتحت رہیں، ہم آپ کی جان مال عزت کا تحفظ کریں گے اور جو بھی آپ کا دین اس میں عمل بھی کریں، یہی ہوتا ہے جزیہ۔ اس سے بھی کوئی انکار کرے تو پھر جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اہل سمرقند نے عمر بن عبدالعزیز اس زمانے میں خلیفۃ المسلمین تھے، ان سے کہا کہ آپ کے کمانڈر نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے، نہ ہمیں دعوت دی نہ جزیے کی بات کی، اچانک حملہ کر کے پورے شہر پہ قبضہ کر لیا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تابعی کو کہا کہ تم اس کے فیصلہ کرو گے، چنانچہ اہل سمرقند کو بھی بلایا اور قتیبہ بن مسلم کو بھی، حالانکہ ان کے ماتحت تھے لیکن چونکہ امیر المومنین کی طرف سے حکم تھا تو ان کا پھر پورا سوال جواب وہ پوچھا ان سے، تو قتیبہ نے اس کو مانا کہ واقعتاً ہم نے ان کو دعوت بھی نہیں دی، نہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا جسے کرنا چاہیے تھا، اور ایسے ہم نے حملہ کیا۔ تو وہ جو تابعی تھے غالباً ان کا نام ربی تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کسی کو یاد ہو تو بتا دیں مجھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام جو فوجیں ہیں قتیبہ بن مسلم کی، مسلمانوں کی، وہ سمرقند سے نکل جائیں، باہر نکل کر پھر دوبارہ سے ان سے بات چیت کریں، دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان سے ایگریمنٹ کریں، پھر اگر یہ نہ مانے دونوں باتیں تو اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہوگا حملہ کرنے کا، قبضہ کرنے کا۔ تو اہل سمرقند اس فیصلے سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہاں قتیبہ کے لشکر جب نکل رہا تھا، اسی دوران اہل سمرقند کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اتنے زبردست اخلاق کے لوگ ہیں، اتنے یہ معاہدوں کے پابند ہیں۔ تو اہل سمرقند اس اچھے فیصلے کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب رومیوں سے جنگیں ہوئی تو معاہدہ بھی ہوا، جنگ بندی بھی ہوئی، جب اس کا مدت ختم ہوئی، وقت اس کا ختم ہوا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تیاری کر لی کہ جیسے ہی مدت ختم ہوگی فوراً ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ تو اس کی تیاری ہو رہی تھی حملے کی، تو اچانک کوئی گھڑ سوار آیا انہی میں سے، اور انہوں نے بہت بلند آواز سے کہا وفاء اللہ غدر، کہ غدر نہیں کرو، دھوکہ نہ دو، یہ صحیح نہیں ہے اپنے وعدہ۔ تو پوچھا کون ہے، تو فرمایا، کہا کہ فلاں صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا غالباً ان کا۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ جب تم عہد کو ختم کرو تو برابری کے ساتھ ختم کرو۔ تو تم نے ان کو بتایا کہ آج ہم اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، آج اس معاہدے کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور آپ نے تو پوری تیاری کر لی ان پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ تو ابھی مورچہ بند نہیں ہوئے، تو یہ دھوکے میں شمار ہوگا۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری نہیں ہے۔ آپ جتنا وقت حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ان کو اتنی مہلت دیں کہ وہ اپنے اس میں مورچہ بند ہو جائیں، پھر آپ حملہ کریں گے، لڑیں گے، تو یہ برابری کی بات ہوگی، اس وقت میں یہ دھوکے میں شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پہ عمل کیا اور ان کو مورچہ بند ہونے دیا، پھر جنگ ہوئی۔ تو یہ ہمارے دین کے اخلاق ہیں۔ ایسی علماء نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں جو مسلمانوں نے محاصرہ کیا اس کا، تو ان کو وہ علاقہ، وہ جو شہر جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو ایک شخص نے فصیل پہ کھڑے ہو کر رات کے وقت میں کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شہر کس راستے سے فتح ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بادشاہ کا جو محل ہے وہ آپ مجھے دیں گے، اس شرط پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شہر کیسے فتح ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کی ہدایت مشورے پہ عمل کیا اور وہ شہر فتح ہوا۔ تو باقاعدہ بادشاہ کا مال دیا گیا اس کو، اس لیے کہ معاہدہ کر چکے تھے۔
ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا اور بھی ہے کہ اس نے فصیل پہ چڑھ کے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں شہر کیسے فتح ہوگا بشرطے کہ مجھے آپ تحفظ دیں گے، مجھے امان دیں گے۔ تو ان کو امان دے دیا۔ رات کے وقت میں پتہ نہیں چلا کہ اس کا چہرہ کیسا تھا، تو صبح میں اعلان ہوا کہ رات میں کون سا شخص تھا جس نے ہم سے امان طلب کی تھی اس شرط پر، وہ آئے سامنے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر 100 لوگ بھی آ جائیں تو 100 کے 100 کو امن دینا پڑے گا۔ اتنی ہمارے دین میں اتنی پابندی ہے۔ اور جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں عہد کی پابندی، پاسداری، اس کی بہت اہمیت رہی ہے۔